دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کو ہر ممکن امداد فراہم کرے گی۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے غیر ملکی قبضے کے علاقوں میں خواتین اور لڑکیوں کی مشکلات اور ان سے بدسلوکی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق ادارے نے ضروری اشیاء کی بندش کے باعث غزہ کو بچوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت سے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے، جس میں جنوبی سندھ بالخصوص کراچی میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو ہدایت کی کہ وہ سندھ حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور ان کی ضروریات کے حوالے سے مکمل تعاون کریں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 5 ارب 80 کروڑ روپے کے امدادی پیکیج کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اسلام آباد میں ECC کے اجلاس میں دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فائنانس ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی مشکلات کم کرنے کے لیے منسوخ شدہ پیکیج کے 4 ارب روپے فوری طور پر جاری کرے۔ اجلاس میں ملک بھر میں فیول چارجز کی ایڈجسٹمنٹ کے یکساں اطلاق اور نئی انرجی وہیکل پالیسی 2025-30 کی بھی منظوری دی گئی۔ پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے آج بونیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ پنجاب حکومت صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیلاب سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ رمیش سنگھ اروڑا نے امدادی کارروائیوں میں پاک فوج اور دوسرے متعلقہ محکموں کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ 1971 میں آج کے دن پائلٹ آفیسر راشد منہاج نے غیر معمولی عزم اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا بے مثال جذبہ، وفاداری اور حب الوطنی مسلح افواج اور قوم کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر اپنے پیغام میں پائلٹ آفیسر راشد منہاج کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ راشد منہاج کی عظیم قربانی جرأت مندی اور فرض شناسی کی اعلیٰ روایت کی مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشد منہاج کا بے مثال جذبہ، وفاداری اور حب الوطنی مسلح افواج اور قوم کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ راشد منہاج کا نام قوم کی تاریخ میں وفاداری، حوصلے اور فخر کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کی دیگر مسلح افواج کے سربراہان نے بھی پائلٹ آفیسر راشد منہاج کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا، جن کی عظیم قربانی جرأت اور فرض شناسی کی علامت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر جیسے غیر ملکی قبضے کے تحت علاقوں میں خواتین اور لڑکیوں کی مشکلات اور ان سے بدسلوکی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ جنسی تشدد کو جنگی ہتھیار، جبکہ تشدد، دہشت گردی اور سیاسی جبر کو علاقوں پر غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خواتین، امن اور سلامتی پر 15 رکنی کونسل کے ایجنڈے کے تحت تنازعات سے وابستہ جنسی تشدد پر مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس پریشان کن رجحان کی مذمت کی جانی چاہیے اور اس کا مؤثر ازالہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی سفیر نے اس حوالے سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو ایک واضح مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں دیکھے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کو سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے طویل عرصے سے جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں، جہاں اسرائیل کی جانب سے ضروری امداد اور طبی اشیاء کی بندی سے قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری کے باعث مکانات منہدم ہونے کے باعث
اقوام متحدہ کی جانب سے چلائے جانے والے اسکول لاکھوں لوگوں کی پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے 7 اکتوبر 2023 سے محصور غزہ پر جاری حملوں میں 18,000 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ تقریباً 2 برسوں کے دوران غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جنگ کے آغاز سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 62,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک ٹریفک حادثے میں 17 بچوں سمیت 71 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملک بدر کیے گئے مہاجرین کو کابل لے جانے والی بس میں ایک ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کی تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔